اب دنیا کی زندگی جو ہے وہ کتنا وقت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ اس کی حقیقت بھی بیان فرمائی اور اس کی ڈیوریشن بھی بتائی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. اٹس این illusion. یہ ایک دھوکہ ہے. ہمیں وقتی طور پہ جو لگ رہا ہے یہ ایک خواب کی طرح ہے کہ جیسے انسان رات کو سوتا ہے تو خواب میں جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جس وقت خواب میں جو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ اس وقت ہمیں بالکل ریئل لگ رہا ہوتا ہے. اس وقت ہمیں بالکل حقیقت لگ رہی ہوتی ہے. ہمیں یہ نہیں لگتا کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں. اور کئی خواب تو ایسے ہوتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ خواب تھا. جب آنکھ کھلتی ہے تو انسان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ خواب تھا. اسی طریقے سے جس دن موت آئے گی، ملک الموت ہماری روح قبض کرنے آئیں گے اور ہماری آنکھ کھلے گی تو ہمیں یوں لگے گا کہ ہم جو دنیا کی زندگی میں تھے وہ ایک خواب کی طرح تھا. اور جیسے فلائٹ ادھر کال ہونی ہے، ہمارے جانے کا بھی وقت آ جائے گا. ملک الموت ایک دن آئیں گے، ہم سب کی روح قبض ہونی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. کوئی شخص بھی یہاں پر ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا. ہر ایک نے اس جہاں سے چلے جانا ہے. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جس وقت ہماری روح قبض ہو رہی ہوگی اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ کیا اس وقت بھی ہمارے لیے ہماری گاڑی امپورٹنٹ ہوگی؟ کیا اس وقت بھی ہمیں اس چیز کی فکر ہوگی کہ میرے گھر کے پردے کیسے ہیں، میرے گھر کا کارپیٹ کیسا تھا، میں نے گھر کی صفائی کرائی کہ نہیں کرائی؟ کیا اس وقت بھی ہمیں یہ فکر ہوگی کہ میرے بچے اسکول گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ کیا اس وقت بھی یہ فکر ہوگی کہ میری جاب میں جو میرے کام پینڈنگ ہیں وہ سارے پورے ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ جس وقت ہمیں ہماری روح قبض ہونے والی ہوگی، ملک الموت آئیں گے، اس وقت ہمیں دنیا کی کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی. اور جو ایمان والے ہیں جب ان کی روح قبض کی جائے گی تو ان کی روح قبض کرنے کے لیے روشنی کے فرشتے آئیں گے اور وہ جہاں تک ان کی نظر جائے گی ان کو روشنی نظر آئے گی اور ایسے اس کی روح نکلے گی اس کے جسم سے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ اس طریقے سے جیسے کہ ایک مشکیزے میں سے پانی آسانی سے نکل جاتا ہے. آپ مشکیزے کو یوں کریں تو پانی کیا ہوتا ہے؟ بالکل آرام سے فلو کر کے باہر آ جاتا ہے. اور جب فاسق اور فاجر کی روح قبض کی جاتی ہے، جو گناہگار ہوتا ہے، جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس شخص کی جب روح قبض کی جاتی ہے تو آپ سے کیا فرمایا کہ ایسے ہے کہ جیسے ایک جھاڑی میں اون پھنسی ہوتی ہے اور اس کو کھینچ کے نکالا جو جس مشکل سے اس میں سے نکلتی ہے، اس طریقے سے ایک فاسق اور فاجر کی روح اس کے جسم سے نکلے گی. اللہ سبحانہ ہم سب کو نیک لوگوں میں شامل کرے اور ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کی روح آسانی سے ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے کہ آخری وقت میں ہماری زبان پہ کلمہ جاری ہو.